نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا تیسرا حصہ آن لائن کورس اور کلاسز کی صورت میں جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 19ویں کلاس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ الجاثیہ کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کی پہلی 15 آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو کتاب کے صفحات ہیں وہ صفحہ نمبر 77 اور 78، بک 3 ہے، پیج نمبر 77 اور 78۔ تو آج الحمدللہ لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر 19 اور سورۃ الجاثیہ کی پہلی 15 آیات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، کن باتیں کو ہم سمجھیں گے؟ سب سے پہلی بات، جھوٹ کے بارے میں کیا وعید بیان ہوئی ہے۔ جھوٹ غلط ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا وعید بیان فرمائی، یہ بھی ذکر آئے گا۔ نمبر 2، تکبر کرنے والے کا کردار کس طرح بیان کیا گیا ہے، جس میں تکبر ہو اس کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے کردار کو ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کن 3 طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں۔ شکر تو ادا کرنا ہے، کن 3 طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ اور نمبر 4، ایام اللہ سے کیا مراد ہے۔ یوم کی جمع ایام، دن، تو اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ربط صورت کی طرف، یعنی مقاصد مطالعہ ہمارے سامنے آ گئے، ایک صورت کی تکمیل اور دوسری صورت کا آغاز، تو ان کا آپس کا ربط بھی ہم سمجھتے ہیں۔ گزشتہ صورت سورۃ الدخان ہم نے مکمل کی، اب جو اگلی صورت ہے سورۃ الجاثیہ، جو 25ویں پارے کی آخری صورت بھی ہے، ان دونوں صورتوں کا آپس کا جو ربط ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ سورت سورۃ الدخان میں قیامت کے واقع ہونے سے قبل ظاہر ہونے والی ایک نشانی دھوئیں کا ذکر تھا۔ سورۃ الجاثیہ میں روز قیامت لوگوں پر طاری ہونے والے خوف اور بے بسی کا ذکر ہے۔ ربط سمجھ میں آیا؟ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے دھواں نظر آئے گا، اس کا ذکر سورۃ دخان میں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور قیامت کے دن لوگوں پر جو کہ مجرمین ہوں گے خوف طاری ہوگا، اس خوف کی کیفیت کا بیان سورۃ الجاثیہ میں ہے۔ اگلا نقطہ ہے، سورۃ الدخان میں فرعون اور اس جیسے نافرمانوں کی سرکشی اور تکبر کا ذکر تھا۔ فرعون کا ذکر اور اس کے جیسے اور نافرمان لوگ اور اقوام کا ذکر تھا۔ سورۃ الجاثیہ میں ان نافرمانیوں کی وجہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بجائے خواہش نفس کی پیروی کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نافرمانوں کا ذکر تھا سورۃ الدخان میں۔ نافرمانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ نفس کی خواہش پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، اس کا بیان سورۃ الجاثیہ میں ہے۔ اشارہ کچھ عرصے میں ہمارے طلباء و طالبات کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ربط صورت کا کانسیپٹ اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ مضامین کا آپس کا تعلق، 2 صورتوں کے مضامین میں یکسانیت ہوتی ہے، ریزمبلنس ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے، اس کو ہم ربط صورت میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد شان نزول اور تعارف، صورت کا آغاز ہو رہا ہے، صورت جاثیہ ہے تو اس کا شان نزول اور اس کا تعارف، یعنی اس کے چند اہم مضامین کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور کے زمانہ قحط میں نازل ہوئی۔ قحط یاد آ گیا؟ یوسف علیہ السلام کی طرح اے اللہ ان پر بھی قحط نازل فرما دے، یعنی یوسف علیہ السلام کے دور میں مراد یہ ہے، جیسے قحط آیا تھا ایسا حضور کے دور میں مکے والوں پر آیا۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی دور میں سورہ جاثیہ کا نزول ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی روشنی میں توحید باری تعالی اور آخرت پر دلائل پیش فرما رہے تھے۔ سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الدخان کے مضامین تقریباً ایک جیسے ہیں۔ جاثیہ عربی میں گھٹنے ٹیکنے اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے روز لوگ خوف اور بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہے جاثیہ، جس کا مفہوم کیا ہے؟ گھٹنے ٹیک دینا، گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ قیامت کے دن جو مکذبین ہوں گے اور مجرمین ہوں گے، خوف اور بے بسی سے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس خوف کی کیفیت کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔
جیسے کہ آیت نمبر 28 میں بھی یہی ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام جاثیہ رکھا گیا۔ سورت کے آغاز میں قرآن حکیم کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات آفاقی یعنی کائنات میں موجود نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور یہ وعدے کیا گیا ہے کہ برے اور نیک لوگوں کی نہ زندگی اور موت برابر ہے اور نہ ان کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ آخر میں قیامت کے حالات کا بیان ہے اور نافرمان قوموں پر عذاب کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں، اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں، ان پر غور و فکر کی دعوت، جو غور و فکر کر کے اللہ کو نہیں پہچانتے ان کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ برے لوگ اور نیک لوگ برابر نہیں، تو کل ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا بلکہ الگ ہوگا۔ قیامت کے حالات کا ذکر بھی ہے، اور نافرمان قوموں پر اللہ کا جو عذاب آتا رہا اس کو بھی سورہ جاثیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے ان آیات کا جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، پہلی 15 آیات کا سورۃ الجاثیہ کی، اب ان کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر سورۃ الجاثیہ کی پہلی 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ العزیز الحکیم، جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ میں نے علیحدہ پڑھا، ملا کر بھی پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ من اللہ العزیز الحکیم، جو بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں میں، لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور جانوروں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے، آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق پانی نازل فرمایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے تباہی ہے۔ اگلی آیات سورۃ الجاثیہ کی آیات 8 تک 11۔ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے جب اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے کفر پر اڑا رہتا ہے۔ کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے، نِتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، ان کے آگے جہنم ہے۔ وَلَا يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیات سورۃ الجاثیہ کی آیات 12 تا 15۔ اللہ الذی سخر لکم البحر،
اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، ان سب کو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، آپ ان سے فرما دیجئے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کی پکڑ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ وہ اللہ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ جاثیہ کی 15 آیات کا ترجمہ ہوا مکمل۔ اب آگے چلتے ہیں اور تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی پہلی آیت حامیم، اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، حامیم ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مقطعات، پہلے بھی بات آ چکی۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت، آیت نمبر 2، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ نزول قرآن حکیم، قرآن حکیم رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اور کون سی رات میں؟ قدر کی رات میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر، عزیز یعنی غالب اور حکیم یعنی حکمت والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کل اختیار رکھنے والا، غالب اور کمال حکمت والا یعنی الحکیم ہے۔ عملی پہلو، عزیز اور حکیم کی صفات ایک ساتھ بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اس کی مشیت و رضا کے بغیر کوئی اس کے فیصلوں میں نہ دخل دے سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ غالب ہے نا، پورا اختیار رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اس کی مشیت اور رضا یعنی چاہت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور نہ اسے روک سکتا ہے۔ یہ تو غالب کا مفہوم ہوا۔ نیز وہ حکیم بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ انسان پورے اطمینان، رضا اور دلی رغبت کے ساتھ اس کی ہدایات اور اس کے احکام کی پیروی کرے، کیونکہ اس کے کسی حکم کے غلط یا نامناسب یا نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے تمام فیصلے اور احکام بنی نوع انسان کی اصلاح، فلاح اور حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ حکیم ہے، اس کے تمام فیصلے حکمت بھرے ہیں، تو بندے کو پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مان لینے میں کوئی نقصان نہیں، کوئی نامناسب بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کے تمام فیصلے اور احکام بنی نوع انسان کی اصلاح، فلاح اور حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 3 سورۃ الجاثیہ، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے استفادہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں سے اہل ایمان استفادہ کرتے ہیں، جن میں طلب ہے اللہ کو پہچاننے کی، اور اس کو پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں، وہ اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم بھی اس کائنات میں اللہ کی نشانی پر غور و فکر کریں گے، ہمارا ایمان تازہ بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی۔ ہاں، جو ابھی اللہ کو مانتا تو نہیں ہے مگر اس کی اندر فطرت اس کی سلامت ہے، اندر اس میں تعصب نہیں ہے، وہ بھی غور و فکر کرے گا تو اللہ کو وہ بھی پہچان سکتا ہے۔ آیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کے معنی نشانی، نشانی جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔
آیت کی جمع آیات، تو اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں سے مراد، ویسے تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر صحیح نتیجے پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، ہدایت کے طالب ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت پر ایمان نہ لانے والے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا یکساں ہے۔ سارے ہی انسانوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، البتہ صحیح نتیجہ وہ نکالے گا جو ایمان لانے کی خواہش رکھتا ہو۔ جو ایمان لا چکے وہ تو ہے ہی ہیں، جو ایمان لانے کے لیے تیار ہو ان کو فائدہ ملے گا۔ جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی، معرفت کہتے ہیں پہچان کو، اللہ کو پہچاننا، اس کی طلب ہوگی، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور جو ان نشانیوں پر غور و فکر نہ کریں، ان سے اعراض کریں، ان پر توجہ نہ کریں، ان سے غور و فکر کر کے حاصل نہ کریں فائدہ اللہ کو پہچاننے کا، ایسے غافل لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ اگلی آیت سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 4، وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہاری پیدائش میں اور جانوروں میں بھی جنہیں وہ اللہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ آیت میں نشانیوں کا ذکر، انسان کی تخلیق اور زمین میں پھیلے ہوئے جانوروں کا ذکر ہے۔ پہلے زمین و آسمان کا ذکر بھی آیا، اب انسانوں اور زمین میں پھیلا دیے گئے جانوروں کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت۔ انسان کی تخلیق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، انسان کی تخلیق توحید باری تعالیٰ کو بھی ظاہر کرتی ہے اور اس کی زبردست قدرت کو بھی۔ یعنی اگر انسان خود اپنے جسم کی اندرونی اور بیرونی ساخت پر غور کرے تو اسے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک ایک عضو کے عمل میں کئی نشانیاں موجود ہیں۔ عضو، پارٹ آف باڈی، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل، دماغ، ہاتھ، پیر، گردے، کیا کچھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پورے انسانی وجود میں اللہ اکبر، اللہ نے ایک کائنات پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، ایک سسٹم جو اس وجود کے اندر ہے۔ ہاں، میڈیکلی کوئی ڈاکٹر اگر بیان کریں گے تو بہت عمدہ انداز سے بیان کریں گے، یہ پورا وجود انسان کا اللہ کی معرفت کی نشانی، سبحان اللہ۔ اگلی بات، جانوروں کی پیدائش ذکر کرنے کی حکمت۔ انسانوں کی طرح جانور بھی زمین کی پیداوار سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ یہ غذائیں بالکل بے جان ہوتی ہیں۔ گھاس کھاتے ہیں، گھاس تو بے جان ہوتی ہے، پتے کھاتے، پتے تو بے جان ہوتے ہیں۔ انہی غذاؤں سے جانداروں کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جسم بڑھتا ہے، خون بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وقت مردہ اور بے جان غذاؤں کو کئی مراحل سے گزار کر جاندار چیزیں پیدا فرماتا اور انہیں زندہ رکھتا ہے۔ ان نشانیوں پر یقین رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کس قدر جانور زمین پر اللہ نے پھیلا دیے، بے جان چیز کھاتے اور ان جانداروں کے اندر جان بھی رہتی ہے اور ان کا جسم بھی بڑھتا ہے، ان کا خون بھی بنتا ہے۔ ہم بھی بے جان چیزیں کھا رہے ہیں، ہمارا بھی جسم بنتا، بڑھتا اور خون بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ غور و فکر کی دعوت اس میں دی گئی۔ عملی پہلو ہم سب کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مگر یہ معرفت صرف اسے حاصل ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرتوں پر یقین رکھتا ہو۔ اس کی ذات کا یقین ہوگا تو ان نشانیوں سے فائدہ ہوگا، اس کی معرفت ملے گی، اس کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 5، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور رات دن کے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ آیت میں مذکور نشانیوں کا ذکر، رات و دن کا آنا جانا، آسمان سے رزق، زمین کا زندہ کرنا اور ہواؤں کا پھیرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دن رات اور موسموں میں نظام بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا پورا تصرف صرف ایک ہی ہستی کے اختیار میں ہے۔
تصرف کہتے ہیں استعمال کو۔ تو یہ ساری کائنات کے معاملات کو چلانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالی۔ دن رات کا نظام، بارش کا برسنا، زمین کا زندہ کیا جانا، ہواؤں کا پھیرا جانا، ان سب میں اللہ کی قدرت اور معرفت کی نشانیاں۔ رزق سے مراد، یہاں رزق سے مراد بارش ہے جو تمام جاندار مخلوق کے رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ بارش برسنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ زمین جو بنجر تھی بارش کی وجہ سے اس میں ہریالی آ جاتی ہے، گویا وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ نیز بارش کے برسنے اور اس کے پانی سے زمین کی پیداوار اگنے میں بہت سے عوامل کام کرتے ہیں، تب جا کر انسانوں اور جانداروں کو رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں رزق سے مراد بارش، اس بارش کے نتیجے میں مخلوق کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا انتظام اور اس کی نشانیاں۔ ہواؤں کے بدلنے سے مراد ایک اور اہم نقطہ، اس فضا میں ہوائیں جس طرف اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسی انداز سے چلتی ہیں۔ یہی ہوائیں بارش سے بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں، کچھ لوگوں پر رحمت کا پیغام لاتی ہیں اور کچھ لوگوں پر عذاب الہی بن کر چلتی ہیں، پھر یہ موسم میں تبدیلی لانے میں بھی مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ان نشانیوں سے عقل رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جس انداز سے چاہتے ہیں ہواؤں کو چلاتا ہے، کبھی بھینی بھینی خوشبو والی ہوائیں چلتی ہیں تو بارش برستی ہے، کبھی یہی ہوائیں بادلوں کو اٹھائے پھرتے ہیں، پھر بارش کے لیے بادل پھٹتے ہیں اور بارش برستی ہے، کبھی یہی پیغام لاتی ہیں عذاب کا، انہی ہواؤں کو تیز جھکڑ کی صورت میں طوفانی شکل دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوموں کو مٹا دیتا ہے، اور کبھی یہی موسموں کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ان ہواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 6، تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ۔ آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نیز اسی آیت میں ایمان لانے کے اعتبار سے کفار مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو جگایا جا رہا ہے، حق واضح ہو رہا ہے۔ کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کی نشانیاں موجود ہیں۔ پیغمبر تمہیں سمجھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی مان کر نہیں دیتے، اب کب تم ایمان لے کر آؤ گے؟ یہ مکے والوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ کفار مکہ کو تلقین، کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کردہ قرآن جس میں اس کی توحید اور قدرت کے دلائل ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی بات اور نشانیاں ہیں جن پر وہ ایمان لائیں گے؟ مراد یہ ہے اتنا سب کچھ تو بتا دیا گیا، کائنات میں بھی دلائل ہیں، قرآن میں بھی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، حضور کی تعلیم میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد اور کون سی بات آئے گی اور کون سی نشانیاں دیکھ کر ایمان یہ لے کر آئیں گے؟ اس بات پر ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 7، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے تباہی ہے۔ آیت میں برائیوں کا ذکر، کسی پر بہتان باندھنا اور کفر و شرک کی گمراہی اور سرکشی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے، اور ایسے شخص کی سزا تباہی اور بربادی ہے۔ بہتان باندھنا، جھوٹا الزام لگانا، اور کفر و شرک کی گمراہی اور سرکشی میں مبتلا ہونا، ایسے شخص کے لیے تباہی بربادی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جھوٹ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جو جھوٹا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اس کے لیے بھی تباہی بربادی بیان کی جا رہی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، امین جس کے پاس امانت رکھوائی جائے۔ تو جھوٹے کے لیے کیا ذکر آ رہا ہے؟ یہ تو منافق کی علامت ہے، جب بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سچ ہی بولنے کی توفیق دے، جھوٹ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عملی پہلو، قرآن حکیم میں بھی اس گناہ پر سخت وعید آئی ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آج ہمارے کیا معاملہ ہے؟ آئیے پڑھیں،
آج کا المیہ یہ ہے کہ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور روزمرہ کی گفتگو اور معاملات میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اس کبیرہ گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے اور اپنے ساتھیوں، بڑوں اور گھر والوں سے جھوٹ تو نہیں بولتے۔ مرتکب ہونا کوئی کام کر جانا، ارتکاب کرنا وہ کام کر جانا، تو کہیں ہم مرتکب تو نہیں ہو رہے ایسے کبیرہ گناہ کے؟ استغفر اللہ۔ ہاں آج تو کہتے ہیں جھوٹ ایک فن ہے، جھوٹ ایک آرٹ ہے، کارٹون بھی دکھا کر بچوں کو بتایا جاتا ہے چیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، استغفر اللہ، بڑوں کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ جھوٹ بولنے کو آرٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولنے کو فن کہہ رہے ہیں، اور جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، استغفر اللہ۔ اور جھوٹوں کے لیے تباہی کا ذکر ہے جو سورہ جاسیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور حدیث میں جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ منافق ہے جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو اندازہ کریں ہمارے رویے کیسے ہیں گھر کے اندر، گھر والوں کے ساتھ، چھوٹے ہیں تو بڑوں کے ساتھ، بڑے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ، اسکول میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، باہر کسی کے ساتھ، دفتر میں کسی کے ساتھ، آفس میں کسی کے ساتھ، ہم کہاں کھڑے؟ ہمارے پیغمبر تو صادق مشہور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جھوٹ کو ہم سمجھتے نہیں کہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 8، يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ اللہ کی آیات سنتا ہے جب اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے کفر پر اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ۔ جھوٹے گناہگار شخص کی مزید برائیوں کا ذکر۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو سن کر تکبر کرتا ہے اور کفر پر ایسے اڑا رہتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں سب کو جانتا ہوں، مجھے کوئی کیا سکھائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آیات اسے سنائی جاتی ہیں ان کو وہ سرے سے کسی غور و فکر کا مستحق ہی نہیں سمجھتا، اور ان کے سننے کا حاصل بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو نہ سننے کا تھا۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ کون ہے؟ جو تکبر میں مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی میں ہوں، مجھے کون سمجھا سکتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں مبتلا ہے اور اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتا، تو کوئی فائدہ ایسے شخص کو نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ اس طرح کی آیات میں بشارت کا لفظ طنز کے انداز میں استعمال ہوتا ہے جس سے نافرمانوں کی ذلت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ایسے ظالموں کے لیے کوئی خوشخبری ہے بھی تو وہ عذاب کی، یہ طنز کے طور پر ہے، اس سے ان کی ذلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انداز قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اختیار کیا گیا ہے۔ عملی پہلو، ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت ادب سے کرنی چاہیے اور قرآن کو ہدایت کی طلب کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے عمل کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ تو مخالفت کرنے والے دین دشمن قسم کے لوگوں کا بیان ہے کہ اللہ کی آیات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ادب سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا ہے، اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 9، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ جھوٹے گناہگار شخص کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے ساتھ روش، وہ ان کا مذاق بناتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب کی سزا ہے۔ مذاق میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو اڑا دیا، استغفر اللہ، مختلف انداز ان پر جو ہے وہ کامنٹس پاس کر دیے، جیسے دین دشمن لوگ قرآن کی آیات کا اب بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے سخت ذلت والے عذاب کی سزا ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 10، مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانے والوں کے لیے مزید سزا کا بیان۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمانوں کو ان کی نافرمانیاں اور وہ مددگار جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔
یہ جو آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، حق سے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب تیار ہے، اور آج جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں کل یہ ان کو کچھ بچانے اور چھڑانے والے نہیں ہوں گے۔ آیت میں مددگار سے مراد، یہ مددگار دو قسم کے ہیں، ایک وہ دیویاں اور دیوتا اور افراد جن کے متعلق مشرکین نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جس شخص کا ان سے تعلق ہے وہ خواہ دنیا میں کچھ ہی کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ ان کی مداخلت اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے بچا لے گی۔ مداخلت یعنی کہ انٹرسیپٹ کرنا یا دو کے درمیان میں آ جانا، کسی دو کے معاملے کے درمیان میں آ جانا، اس کو مداخلت کہا جاتا ہے۔ تو دو قسم کے مددگار، فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک کون ہے؟ دیوی دیوتا، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، اسٹوڈنٹس کی بات کروں، کہانیوں میں بھی سنا ہوگا، ماضی میں ایسی اقوام نے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، بتوں کو نہ جانے کس کس کو پوچھتے رہے۔ تو کوئی دیوی دیوتاؤں کوئی فرد ہو جس کے بارے میں یہ غلط عقیدہ تھا کہ کیونکہ اس سے میرا بڑا تعلق ہے، میں کچھ بھی کر لوں میرے ساتھ تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا، میں تو بس غضب سے اللہ تعالیٰ کے بچ جاؤں گا۔ ایک تو اس قسم کے مددگاروں کا ذکر ہے، کوئی کام نہیں آئے گا ان میں سے۔ دوسرے وہ سردار، لیڈر اور امراء و حکام جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اس لیے اطاعت کی جاتی ہے کہ اطاعت کرنے والوں کے دنیاوی مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص وہاں کام نہ آئے گا۔ کوئی کسی سردار کے پیچھے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے، کوئی کسی حکمراں کے پیچھے، کوئی کسی بڑے کے پیچھے، بس اس سے بنا کے رکھو تو میں دنیا میں مزے میں رہوں گا۔ ارے دنیا میں تمہیں تھوڑے بہت مزے مل بھی گئے، کل تمہارے کام نہیں آنے والے۔ اگر ان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کسی سردار، کسی بڑے، کسی لیڈر، کسی حکمراں کے ساتھ لگ کر اگر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو کل یہ تمہارے جن کو تم مددگار سمجھتے ہو، ان مشرکین کو، کافروں کو، حق کی مخالفت کرنے والوں کو، نافرمانوں کو بتا دیا گیا کل ان میں سے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یہ دونوں قسم کے مددگار کچھ کام نہیں آئیں گے۔ نافرمانوں کا انجام، ایسے نافرمانوں کو بڑا عذاب ہوگا، اور عذاب جب اللہ دینے پر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگلی آیت نمبر ہے 11، ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے۔ ہدایت سے مراد قرآن حکیم ہے جو بر وقت تمہیں ڈر سنا رہا ہے کہ قیامت کے دن جھوٹے معبود کام نہ آئیں گے، نیز یہ قرآن حکیم زندگی گزارنے کا بھی وہ راستہ بتاتا ہے جس کی پیروی سے اخروی عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ ہے ہدایت جو قرآن کریم کے ذریعے عطا ہوئی۔ قرآن بتا رہا ہے کل کے بارے میں، قرآن بتا رہا ہے کہ جھوٹے معبود اور یہ مددگار تمہیں کام نہیں آئیں گے، اور قرآن اس راستے کی ہدایت کرتے جو بالکل سیدھا ہے اور کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر مزید ہدایت اور استقامت عطا فرمائے۔ رب کی آیات کا انکار کرنے والوں کی سزا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 12، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ۔ سمندر کو کام میں لگا دینے سے مراد اس میں ہمارے فائدے کی چیزیں رکھ دیں اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ نیز انسان سمندری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتا ہے اور سمندر سے مچھلیاں اور دوسرے قیمتی جواہرات حاصل کرتا ہے۔ ان سمندروں سے ہم سفر بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، مچھلیاں بھی مل جاتی ہیں، موتی بھی مل جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے فائدے ہیں جو سمندروں میں اللہ نے رکھ دیے، تو انہیں ہمارے کام کے لیے لگا دیا۔ ان نعمتوں کے عطا کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کے طریقے، یہ بہت عملی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اس لیے کہ ہم روزانہ اللہ کی بے شمار نعمت استعمال کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 3 طریقے ہم شکر ادا کرنے کے سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 1، دل سے، یعنی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کی قدر ہونی چاہیے۔ جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ اللہ کا فضل، اس کی عطا، اس کا انعام ہے، یہ دل سے شکر ہے، دل میں یہ جذبات اور احساسات رکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، زبان سے، یعنی زبان سے شکر کا آسان طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کئی مواقع پر کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین،
پانی پی لیا تو الحمدللہ، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اس پر بیٹھ کر بھی الحمدللہ پڑھنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء سے باہر آ گئے، الحمدللہ الذی، جی یاد ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اسی طرح لباس پہن لیا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو بہت سے مواقع کی مسنون دعائیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا۔ زبان سے شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا آسان طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 3، شکر کا تیسرا طریقہ پورے وجود سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو جائز طریقے سے حاصل کر کے جائز کاموں میں استعمال کریں، حاصل بھی کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جائز طریقے پر، اور ان کو استعمال بھی کریں جائز کاموں کے لیے۔ یہ ہے اس پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ حلال کمانا، حلال کھانا، جائز کاموں سے کام کاج کر کے مال کمانا، جائز امور میں خرچ کرنا، اور اس پورے وجود کے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں اختیار کرنا، نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ تو 3 پہلو ہیں شکر کے، بلکہ 3 طریقے ہیں شکر کے: دل سے شکر، زبان سے شکر، اور پورے وجود سے شکر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ان سب کو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اپنی طرف سے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت میں مذکور نشانیاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے ان سب کو مسخر کر دیا ہے، کام میں لگا دیا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نیز کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے اور اس کی خدمت پر لگا دی گئی ہے، مگر اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں بات آتی ہے، کائنات بندوں کے لیے سجائی گئی اور بندوں کو اللہ نے اپنی بندگی یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آیت نمبر ہے 14، قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آپ ان سے فرما دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کی پکڑ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ اللہ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی تشریح، اہل ایمان کے لیے نصیحت، ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے دن ایام اللہ، ان سے کیا مراد ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ ایام اللہ کے لفظی اور لغوی معنی ہیں اللہ کے دن۔ اس سے وہ دن مراد لیے جاتے ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی قوم پر اپنی خاص نعمتیں فرمائی ہوں اور اس نے اپنے بندوں پر انعام کیا ہو، یا کسی قوم پر اس کا عذاب نازل ہوا ہو۔ عام طور پر اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے دنوں سے مراد کہ وہ خاص دن جن میں اللہ نے کسی قوم پر کوئی نعمت نازل فرمائی، کسی بندے کو نعمت عطا فرمائی خاص، اور یا کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے دن مراد ہیں۔ عملی پہلو، ہمیں چاہیے کہ جن قوموں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان کی وجوہات تلاش کر کے واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ پچھلی قوموں کے کچھ واقعات ہم نے پڑھے ہیں، حصہ اول مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں کئی رسولوں کی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے آئے، اور جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا وہاں بھی ہم سمجھتے رہے، آئندہ بھی سمجھتے رہیں گے۔ ان قوموں کے واقعات ہماری عبرت کے لیے، کیا ان کے کرتوت اور جرائم تھے ان کو تلاش کیا جائے اور ان سے بچیں تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ آیت میں بدلہ دینے سے مراد کیا ہے؟ یہاں خطاب کفار اور مؤمنین دونوں میں سے ایک سے ہو سکتا ہے، یعنی مؤمنین کو کافروں سے درگزر سے کام لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار سے نمٹ لے گا اور ان کے برے اعمال کی انہیں پوری سزا دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مؤمنین صبر کریں اور کافروں سے درگزر کریں تو اللہ انہیں اس صبر کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، اور یہ دونوں امکانات ہیں، کافروں سے نمٹ کر ان کے اعمال کی سزا، یعنی برے اعمال کی سزا دینا، اور ایمان والوں کے صبر پر ان کا بہترین بدلہ دینا، یہ دونوں امکانات یہاں پر موجود ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے اور آج کی کلاس کے حوالے سے آخری آیت بھی ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 15، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔
جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، پھر تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ۔ نیکی کا فائدہ، نیکی کا فائدہ خود نیکی کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے، اسے بندوں کی نیکیوں کی ضرورت نہیں۔ کوئی خیر کا عمل کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز، اس کو بندوں کی عبادتوں اور نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برائی کا نقصان، برائی کا نقصان خود برائی کرنے والوں کو ہوتا ہے۔ کوئی برائی کرے تو اللہ کی شان میں کبھی تھوڑی واقع ہوگی، کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کے بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جو برا عمل کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ تم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے سے مراد ہر شخص کو موت آنی ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ ہمارے لیے ایک اہم عملی پہلو کیا ہے؟ چنانچہ ہمیں ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کسی وقت بھی ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے اور ہمیں موت آ سکتی ہے، تو موت کے لیے تیار رہنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور بدی سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔